مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अफ़ज़लुन्नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम लोगों से अफजल दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، تمام اولاد آدم میں سے بہتر یہ 5 ہستیاں ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب میں سے افضل ترین شخصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ناظرین کرام، آج سلسلۃ النور اور گلستان مصطفی کے ایسے روشن، خوشبودار، نورانی، معطر، معمبر، طیب و طاہر پھول کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی ولادت کے وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کرام اتنے خوش تھے، اتنی فرحت اس گھر میں تھی، روشنیاں تھی اس گھر میں۔ اور میرا یقین ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سید الشہداء امام حسین خوش ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کے گھرانے کا کوئی بھی فرد جب خوش ہوتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین بھی یقیناً خوشیاں اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک کریں گے جنہوں نے ٹوٹل 6 ماہ کی جو تھی بظاہر عمر پائی اور وہ جنت مکین ہو گئے، اور پھر ان کا مقام یہ تھا کہ جب ان کے رخصتی ہوئی اس کائنات سے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ان کو جلدی بھیج دیں، جنت میں حوریں ان کو دودھ پلانے کے لیے بیتاب ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے والد گرامی کے ماموں سیدنا قاسم علیہ السلام کو بھی حوران بہشتی دودھ پلا رہی تھی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمہ اول کو فرمایا تھا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ جنت میں قاسم کو حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ، کسی نے کہا تھا کہ یہ وصف اہل بیت رسالت مآب کا سی پارہ ہے ہر ایک خدا کی کتاب کا، اور اس کے لیے ہیں کوثر و تسنیم و سلسبیل، جو بن گیا غبار رہ بو تراب کا، اور دامن میں اپنے سینکڑوں گلشن لیے ہوئے، ہر ایک گل ہے باغ رسالت مآب کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین کرام، اس گھرانہ پاک کے آج میں اپنے اسکالر پیر قمر الشکور احمد صاحب سے جب یہاں پروگرام کے لیے آ رہے تو میں پیر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان وراء الورا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان وراء الورا۔ ہم تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس یافور پہ سواری کرتے تھے، ہم تو اس کے جو پاؤں سے دھول اڑتی تھی اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے اولیاء کرام اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے، رحمت کونین کے گلستان پاک کے نوری پھول کی خوشبو کا ہم کیا تذکرہ کریں۔ بس اس لیے ہم یہ سارا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ ان کے غلاموں میں ہمارا نام قیامت کے روز شامل ہو جائے۔ ناظرین، ہم آج سیدنا اصغر علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے تمام عالم اسلام کو میں اپنی جانب سے، 92 کی انتظامیہ کی جانب سے، اپنے اسکالرز کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جب کسی کے ہاں بھی بچہ ہوتا ہے تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ پھر سیدنا اصغر علیہ السلام کی کیا بات ہے، جہاں پہ ام رباب خوش ہوں، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام خوش ہوں، علی اکبر جہاں پہ خوش ہوں، جہاں پہ جناب قاسم جو ہے وہ مسرت کا اظہار فرمائیں، تو وہ ان کی خوشیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. جی نوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس سبحان اللہ. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے ذوق میں اس کو یوں بدل لوں کہ نور خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. تو وہ یہ گھرانہ جو ہے مجھے طبرانی کی وہ روایت یاد آ رہی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں. ناظرین کو اس روایت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم بار بار ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کیوں کرتے ہیں. ٹھیک. اس کیوں کا جواب اس حدیث میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ عز وجل حرمات ثلاثا. اللہ رب العالمین کی 3 حرمتیں ہیں. مطلب 3 بڑی عزت و آبرو والی چیزیں ہیں بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں جن کی قدر و تعظیم ہے. جی. فرمایا کہ من حافظہن حافظ اللہ لہ امر دینہ و دنیا. جو ان 3 کو مطلب اپنی زندگی میں ان کی حفاظت کرتا ہے ان کی رسپیکٹ کرتا ہے اللہ اس کے دنیاوی امور بھی اور دینی امور ان کی حفاظت کی گارنٹی عطا فرماتے ہیں. اور ومن لم یحفظہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا. جو ان کی حفاظت نہیں کرتا اللہ بھی اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 حرمت الاسلام اسلام کی حرمت. نمبر 2 وحرمتی حضور علیہ السلام نے فرمایا میری حرمت. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وحرمت رحمی میرے اہل بیت کی حرمت میرے رشتہ داروں کی حرمت. تو یہ جو تذکرہ خیر ہوتا ہے دراصل اسی حرمت کی حفاظت کے ذریعے اللہ کی حفاظت کو پانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. آج کی ہماری ممدوح شخصیت بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر. حضرت علی اصغر علیہ السلام جن کی ٹوٹل عمر جیسا کہ آپ نے بتایا 6 ماہ ہے لیکن ان کا جو کردار ہے جو ان کا رول ہے کسی نے کہا تھا کہ حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا. حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے. حضرت امام علی مقام کے اس فرزند ارجمند نے جو کربلا میں رول ادا کیا ہے اور تسلیم و رضا کے جس مرتبے پہ تو یہ سیدنا علی اصغر کی قربانی کا تصدق اسی کا تصدق ہے. اور قیامت تک دین اسلام کے لیے جو بھی سٹینڈ لے گا اس کے سامنے وہ اسوہ نور جو ہے وہ جگمگاتا ہوا موجود ہے اس کو اس چیز کی تقویت دینے کے لیے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی امام علی مقام نے علی رکھا اور آپ نے اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے. یعنی کوئی علی اکبر ہے کوئی علی اوسط ہے کوئی علی اصغر ہے. کون تھا جس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی؟ وہ یزید کو تکلیف ہوئی تھی. اچھا نہیں ایک اور بھی تھا مدینہ کا حاکم مروان اسے کہا کہ ہر بندے کا نام ہی علی ہے. بلکہ اس کا جواب بھی دیا تھا امام زین العابدین نے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے بابا جان کو اپنے بابا جان سے اتنی محبت تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لو ولد علی مئات ولد اگر میرے 100 بیٹے بھی پیدا ہوں گے نا تو میں ان میں سے ہر ایک کا نام علی ہی رکھوں گا. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ نام نامی اس میں گرامی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور منافقت میں حد فاصل ہے. اسی سے فرق ہوتا ہے پتہ چل جاتا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ آقا نے مجھے فرمایا تھا کہ مجھ سے مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے جو منافق ہے وہ ہمیشہ بغض رکھے گا. تو یہ نام نامی اس میں گرامی مولا کائنات اور وہ 2 محبتیں جو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے تھے
کہ میری محبت اور صاحبین کا بغض ایک ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، قطعاً اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ اکٹھی رکھنی پڑے گی محبت، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، اس جی کے پیر بغیر صاحب، ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ پیر نصیر الدین گولڑی بڑا کلندر آدمی تھے، وہ کہتا ہے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمت نے کہا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ محترم، عرض یہ ہے کہ یہ جو صبح نور میں ذکر پاک ہوتا ہے اور اس کا یہ تسلسل جو ہے، یہ دراصل آقا علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان ہی کا ایک طرح سے اظہار ہے جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آقا نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت اور میری اہل بیت ہے۔ اور اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تربیت ہو، کون سی؟ جی، اپنی اولاد کو تین چیزوں کی محبت جو ہے وہ سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اس لیے یہ بار بار ہم بار بار یہ اس لیے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ بھولا ہوا سبق جو ہے وہ ہمیں یاد آتا رہے اور ہم وہ قیمتی سبق بھولنے نہ پائیں۔ معاشرتی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الحمدللہ قرآن حکیم کے تعلیم و تعلم کا تو خوبصورت نظام موجود ہے اور اس کے بارے میں بہت سی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن جو دوسری چیز ہے وہ خال خال نظر آتی ہے، وہ فریضہ آپ کے ذمے اور صبح نور کے ذمے ہے کہ آپ اس کو تازہ کرتے رہیں اور یہ یاد دلاتے رہیں۔ حضرت شہزادہ علی اصغر، جن کو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے اور چھوٹے صاحبزادے ہیں، بعض روایات میں آپ کا لقب عبداللہ بھی آیا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ جو ہے وہ بعض روایتوں میں آتی ہے آپ کی نسبت سے۔ وہ آپ کہتے تھے نا دودھ پیتا عبداللہ، جی، ان کو جب گود اٹھاتے تھے کہتے دودھ پیتا عبداللہ۔ بے شک جی، یہ واقعی اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر کے اعتبار سے کم سن ہیں، لیکن اپنی عظمت کے اعتبار سے قائد ارباب وفا ہیں، جنہوں نے یہ سکھایا ہے کہ وفا کیسے نبھائی جاتی ہے اور کس طریقے سے۔ ہر فرد ہی چمنستان نبوت کا بے مثل و بے مثال ہے، لیکن خاص طور پر حضرت شہزادہ علی اصغر، حضرت سیدہ رباب جو ام رباب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ حرم ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے دو اولادیں عطا فرمائیں، ایک حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور دوسرا حضرت شہزادہ علی اصغر۔ یہ خانوادہ نبوت کے وہ پھول ہیں کہ انہوں نے اس وقت ملت اسلامیہ کی جو ہے وہ کشتی کو سنبھالا دیا اور سہارا دیا، اور اس ابر باراں کی طرح خوبصورت برسات کی انہوں نے اس وقت جب ملت اسلامیہ کی کھیتی جو تھی وہ خشک ہو رہی تھی، تعلیمات اسلامیہ شاہان وقت کی جو ہے اپنے نوری خون سے دین اسلام کو ایک نئی تابندگی عطا فرمائی۔ بلا شبہ یہ عظمت آپ کے حصہ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق اور ہمت اور یہ شان عطا فرمائی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس حوالہ سے اپنے پاک پروردگار کے ساتھ جو آپ کا تعلق بندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ اور حضور کے ساتھ جو آپ کا پیار ہے، وہ یہاں نظر آتا ہے کہ وہ شہزادہ جو اپنے قدموں پہ چل کے نہیں جا سکتا، اسے آپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں۔ پیر صاحب، یہ ان کی والدہ کا بھی بڑا بلند کردار ہے، جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کوئی شادی نہیں کرتی، بڑے بڑے گھرانوں سے پیغام آتا ہے تو کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ایک دفعہ بننے کے بعد کسی اور کی بہو نہیں بن سکتی۔ کمال نہیں، یہ ہے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری۔ یہی تو وہ پیغام ہے جو آپ ہر روز دیتے ہیں، اور انہی ہستیوں کے جو ہے وہ نقش قدم کو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کر کے دکھائیے ہمیں ملا کہاں سے ہے، ہمیں ملا کہاں سے ہے۔ یہ سبق کربلا کا ہے جی، کربلا کا سبق ہے، غیر مشروط کربلا کا یہی سبق ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غائز صاحب، آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ ایمان کی معراج ہے، چونکہ اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے تحت بعد مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے، ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ قرض بھی ہے، جی بالکل۔ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، آپ دیکھیے کہ یہ میدان کربلا کے اندر ایک اتمام حجت بھی ہے کہ جو لوگ چل کر آ سکتے تھے وہ چل کر آئے، شہید ہوئے، جو سواریوں پر آ سکتے تھے وہ سواریوں پر آئے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو امام علی مقام اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے۔ اور ان کی شہادت کے بعد پھر یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ ربنا تقبل ھذا القربان، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک واقعہ کربلا کے اندر بہت بڑا نام بھی ہے، کردار بھی ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے انواد رسول کی قربانی کا۔ واقعہ کربلا ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مکمل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی محبت کا حکم دیا گیا۔ اسی مضمون کا دوسری حدیث میں یوں بیان کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے خاندان والے، میرے گھر والے اس کے گھر والوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میں اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم خاندان رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ یہاں اولاد امام علی مقام کا ذکر ہے، بڑی ایک ایمان افروز روایات میں سے ایک روایت ہے جس کو بہت سارے محدثین نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، مولانا عبدالرحمن جامی نے لکھا، شاہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے نبراس میں لکھا۔ وہ روایت کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، امام علی مقام حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مجھ سے فرمایا کہ اے جابر، تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب اس میرے نواسے کی اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، تو تم ان کو میرا سلام کہنا۔ امام محمد باقر، امام جی باقر۔ بعض روایات میں امام علی زین العابدین کا ذکر بھی ہے، تو جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کو میرا سلام کہنا، یعنی امام علی مقام کی اولاد کا ذکر زبان رسول سے، ان کے لیے سلام زبان رسول سے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تو مل گئی کہ اس وقت تک تم موجود ہوگے۔ اس وقت امام جو حضرت جابر بن عبداللہ ہیں یہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بغیر سہارے کے اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، نظر بھی ختم ہو گئی، جی بالکل نابینا ہو چکے تھے، بینائی چلی گئی۔ اس وقت امام باقر ملنے کے لیے آئے، دروازے پر دستک ہوئی، جب پوچھا کون تو انہوں نے جواب دیا، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے خدام کو ڈانٹا کہ تم نے تاخیر کیوں کر دی ہے، مجھے پکڑ کر فوراً کھڑا کرو۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، ان کے جسم کو ٹٹولا، پھر ان کے کان میں جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے ان کے کان میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا واقعہ ہے؟ تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری روایت بیان کی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ پیر صاحب، امام علی مقام کو ان کی جدائی گوارا نہیں تھی، وہ جب اپنے میکے جاتی تھی سیدہ ام رباب اور سیدہ سکینہ، اور تو آپ بے چین ہو جاتے تھے؟ بے شک۔ اس طرح آپ میں کچھ اشعار بھی کہتے ہیں؟ جی جی، یہ
اصل میں ہر ہستی کی ایک اپنی شان اور اپنا مقام ہوتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ازواج میں حضرت بی بی شہربانو کی عظمت بلا شبہ بہت عظیم تر ہے. ہر ایک کا حضرت ام لیلہ والدہ ماجدہ حضرت شہزادہ علی اکبر ہیں. اسی طرح حضرت بی بی رباب کی سے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی والہانہ محبت ہے، ایک تو ان کی شجاعت کے حوالہ سے، سخاوت کے حوالہ سے، ان کے جو یعنی ذاتی کردار کے حوالہ سے بہت اخلاقی صفات کی حامل. دوسری بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اتنے دونوں یعنی بچے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے عطا کیے، دونوں ہی ایک طرح سے وہ کربلا کے باب کا جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں. حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت یہاں ہوتی ہے اور حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی دمشق میں شہادت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ ایک وجہ کہ دو اولادیں اور دونوں اولادیں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن میں کامیابی کا حصہ جو ہے وہ ٹھہرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی روحانی نسبت ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو آپ فراق کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا شبہ آپ کی جدائی بہت گراں گزرتی تھی، اور آپ کے اس طرح کے اشعار تذکروں میں موجود ہیں کہ جب سکینہ اور رباب اپنے میکے میں گئی ہوئی رباب ہوتی ہیں اور سکینہ ان کے ساتھ، تو پھر مجھے یہ رات بہت لمبی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. گویا وہ رفیقہ حیات کی جدائی بھی اور اپنی جو صاحبزادی ہیں ان کی جدائی بھی، چونکہ وہ بھی تو والہانہ پیار تھا نا حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے. اور حضرت شہزادہ علی اصغر تو بالکل جب مدینہ منورہ سے 28 رجب کو روانگی ہے تو صرف 19 دن کی عمر ہے حضرت شہزادہ علی اصغر کی. اچھا 9 رجب کو ولادت ہے نا جی. بالکل ٹھیک. تو 19 دن کی صرف عمر ہے جب مدینہ طیبہ سے روانگی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی یعنی ایک بہت بڑا باب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو کربلا کا عزم اور ارادہ ہے. پیر صاحب یہ جو آپ عمر بتا رہے ہیں 19 دن کی آپ نے، دن مدینہ منورہ سے روانگی کو لے کے، تو ابھی خاتون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے چھلا جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں وہ اس میں ہے، تو پھر یہ جنگ کرنے کے لیے نیت تو گئی نہیں. وہ تو بالکل کبھی بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آتا، کہیں بھی کربلا کے سفر میں جنگ کا عزم تو نظر ہی نہیں آتا. یہ تو سراسر ایک ایسی جنگ ٹھونسی گئی اور آپ اپنی قربانیاں جو ہیں ان کو پیش کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں رضا الہی کے حصول کے لیے. چونکہ دین کی تکمیل کے لیے اس باب کا، چونکہ ہم محرم الحرام کے پروگراموں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام دراصل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک باب ہے. اس حوالہ سے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا دین اسلام کا جو مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کی عظمت کو اسی لیے حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے بیان کروایا کہ اس کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے. اور واقعہ کربلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بھی اور ہر کربلا کے بعد بھی. اچھا جی، اپنا بشارت تاریخ میں ایک منظر ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس کے ساتھ، اور وہاں پانی کا چشمہ نکل آتا ہے. اور پھر ایک بچہ ہے وہ ایک گود میں ہے اور وہاں پہ اس کا خون جو ہے وہ آسمان کی طرف اس کے والد گرامی اچھالتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کے خون کی بدولت، اس کے خون پاک کی بدولت پھر دین زندہ ہو جاتا ہے. یہ دین کا جو نام روشن ہوا، بلند ہوا، تو یہ انہی کا صدقہ نہیں ہے؟ غیث صاحب، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے صاحبزادے کی شہادت پر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شہادت یہ ناقہ صالح سے کم تر تو نہیں ہے. اب اس کا مفہوم کیسے سمجھ آتا ہے؟ امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر جو باب باندھا ہے اہل بیت کے فضائل، احترام اور تعظیم و توقیر پر، اس باب کے اندر قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اس آیت کو اہل بیت کی تعظیم کے باب میں لائے اور بیان یہ کیا، یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ یہاں اگرچہ حج کے متعلقات کا بیان ہے کہ اس کے شاعر اللہ، لیکن یہ عموم ہے اس کے اندر کہ جو دین کے شاعر ان کی تعظیم واجب ہے، اور اہل بیت شاعر اللہ میں سے ہیں. شاعر اللہ کا مراد ہے اللہ تک پہنچنے کی علامات، اللہ کا قرب پانے کی علامات. تو فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے کہ اہل بیت کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ متقی دل ہونے کی علامت ہے. اور ادھر امام علی مقام کا یہ جملہ کہ یہ شہادت ناقہ صالح کے
کم تر تو نہیں ہے کہ وہاں جو واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے کس طرح شاعر اللہ کا مذاق اڑایا اور اس کو ضائع کیا تھا۔ اب دوسری بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس واقعہ کربلا کے اندر جو ماؤں کا کردار ہے ہمارے سامنے، صبر ان کا دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، پوری تاریخ کربلا کے اندر ہمیں کہیں آہ کی آواز، گریہ وزاری کی، شکایت کی، شکوے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بھائی ساری جو بعد میں ان کی عمر بہت جلدی وہ بھی رخصت ہوگی دنیا سے، نہ چھاؤں میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا، جی بالکل، اس یاد میں۔ جی اب اس میں یہ بات میں عرض کروں گا، دیکھیے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، ان کے حوالے سے موجود ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی اکبر کی تربیت کی تھی۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے نیزہ پھینکا تو وہ ان کی آنکھ کے قریب سے گزرا، ان کی والدہ دیکھ رہی تھی، وہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی کہ اگر یہ ان کو لگ جاتا جان چلی جاتی۔ اس موقع پر بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور لیکن میدان کربلا کے اندر جب وہ زخموں سے چھلی ہوئے تو نہ روئی ہیں، نہ زبان سے کوئی شکوے کا جملہ نکلا ہے، نہ آہوزاری کی ہے۔ تو یہی حوصلہ تمام ماؤں کا، حضرت شہربانوں کا، حضرت ام رباب کا، حضرت ام لیلہ کا، تمام خواتین کا یہی حوصلہ، صبر، استقامت میدان کربلا کے اندر نظر آتی ہے۔ کوئی شک۔ اچھا جی، اپنا نوری صاحب، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے وہ جو رب کا حسن انتظام ہے اس کے لیے کچھ قلوب چن لیے جاتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ غیر صاحب جس میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قسام ازل نے وہ الگ کر دیے تھے، چھانٹی ہو گئی پہلے۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک بڑی خاص اور پاکیزہ نعمت ہے جو اللہ رب العالمین خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ گندے برتن میں کوئی بھی پاکیزہ دودھ نہیں ڈالتا، پاکیزہ دودھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا، اور یہ خیرات لینے کے لیے بھی جو چاہے کہ مجھے یہ خیرات ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کے برتن کو پہلے صاف کرے، اس کی صفائی کرے، تزکیہ نفس کی دولت جو ہے اس کو حاصل کرے، پھر یہ خیرات اس کے برتن میں ڈالی جاتی ہے۔ مجھے یہاں پر غازی صاحب، ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا، تو ان کے ساتھ جو امام زین العابدین کی محبت تھی، میں چاہوں گا کہ میں اس کا بھی تذکرہ کروں۔ جی ضرور، کہ چونکہ بھائی تھے وہ، تو آپ نے کبھی بھی کسی اور کے بارے میں دریافت نہیں کیا، لیکن وہ نے جو 3 کونوں والا، جس سے اونٹ ذبح کیے جاتے ذبح ہوتے تھے، نشابہ کہتے ہیں اسے، عربی زبان میں اسے نشابہ کہتے ہیں، اور اس کے آگے وہ 3 حصے بنے ہوتے ہیں، 3 منہ بنے ہوتے ہیں جو جا کے پورے اونٹ تک کو جو ہے وہ ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب اس بدبخت حرملہ بن کاہل اسدی نے وہ مارا تھا تو وہ منظر امام زین العابدین کی نگاہوں میں یوں رچ بس گیا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ منہال بن عمر حج کے لیے جب آئے تو آپ کی ملاقات ہوئی امام زین العابدین سے، تو یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کوفہ میں اس کا کیا بنا، حرملہ کا جس نے میرے بھائی علی اصغر کو وہ تیر مارا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گھوم پھر رہا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اللہ کے حضور میں، جیسے بھائی کی یاد ستاتی ہے نا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور میں عرض کی، اللہم ازکہ حر الحدید، اللہم ازکہ حر الحدید، اللہم ازکہ حر النار۔ اے اللہ اسے لوہے کی گرمی کا مزہ بھی چکھا اور اسے آگ کی گرمی کا مزہ بھی چکھا۔ یہ بد دعا کی اس کے لیے۔ منہال بن عمر کہتے ہیں میں پلٹ کے جب واپس گیا تو پیچھے کوفہ کے حالات بدل گئے، مختار ثقفی نے کنٹرول سنبھال لیا، اور اب وہ قاتلان حسین چن چن کے جو ہیں وہ ان کو ابرتناک انجام تک پہنچایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میرا بہت گہرا دوست تھا مختار ثقفی، میں اسے ملاقات کے لیے گیا تو وہ بہت پریشان، میں نے کہا خیر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بہت میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ حرملہ میرے قابو میں نہیں آ رہا، جہاں بھی وہ میری پولیس چھاپا مارتی ہے وہ کہیں بھاگ جاتا ہے۔ ابھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو اچانک ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ جی وہ حرملہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، لایا گیا۔ آپ نے منہال بن عمر کہتے ہیں کہ مختار ثقفی نے آرڈر کیا کہ پہلے تو اس کے دونوں بازو کاٹو، پھر اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو، پھر اس کو آگ میں جلاؤ۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ آرڈرز کیے تو میں نے بآواز بلند کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مختار ثقفی کہنے لگا یار منہال سبحان اللہ کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، لیکن اس موقع پہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ تو منہال بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام زین العابدین کی کے بارے میں وہ بد دعا یاد آ گئی ہے کہ انہوں نے 3 بار بد دعا دی تھی
کہ یا اللہ پہلے 2 بار کہا کہ اس کو لوہے کی حرارت کا مزہ، تو لوہے کی حرارت کا مزہ کیا ہوا کہ ایک بار دونوں بازو کٹ گئے ہیں، دوسری بار دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، اور تیسری بار جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اس کو آگ کی حرارت کا مزہ چکھا، تو تیسری بار اس کو آگ میں جلا دیا گیا ہے۔ تو مطلب اس قدر امام زین العابدین کی نگاہوں میں وہ مستجاب الدعوات تھے، اور بھائی کا جو دکھ ہے شہادت کا وہ ان کے اندر کتنا، بے شک ان کے اندر موجود تھا، ان کے اندر موجود تھا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، بھائی بھی ایسا کیسا حسین ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھول تو ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں کہنے کے لیے، ورنہ وہ پھول جنت کے پھول ہوں گے، اور جنت کے پھول کا ہم تصور ہی اس کے حسن کا، میرے خیال ہے ایک پھول کی پتی اگر وہاں سے آ جائے تو ساری یہ دنیا کے باغ جو ہیں یہ بیچارے ادھر ہی سر، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے، جوانہ نے جنت کے سردار کے چمن کے پھول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ غازی صاحب اس کے ساتھ اگر ہم سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی اس بات کو بھی جوڑیں، 2 روایتیں ملتی ہیں کہ ایک امام علی مقام جب خود تشریف لے جانے لگے میدان میں، تو آپ نے پیار کرنے کے لیے الوداعی جو ملاقاتیں کی، اس میں آپ نے حضرت علی اصغر کو جب پیار کرنے لگے تو اس بدبخت نے تیر مارا۔ اور ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے ان سب کے سامنے پیش کر کے انہیں کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ حل من ناصر ینصرنا۔ یہ جو کلمات کہے اس پہ محدثین نے کلام کیا ہے، شارحین نے، مورخین نے، انہوں نے کہا دیکھیے امام علی مقام کا حوصلہ اور جذبہ کہ آپ نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی سامنے دکھا کے پیش کیا کہ شاید اس کو دیکھ کر یہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، اس کو دیکھ کر ان کے دل میں کوئی ہدایت کا نور جو ہے۔ ایک بات ہے، یزیدی فوج کے بھی بعض لوگ جو تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، الفاظ امام علی مقام کے، اور بچے کی پیاس، اور وہ اپنی زبان بار بار جو ہونٹوں پہ لگا رہے تھے تو وہ رونے لگا، اسی لیے اس نے جلدی سے کہا نا، جو ان کا کمانڈر تھا کہ یہ تو کام گڑبڑ، ابن سعد نے کہا اقتا نزال قوم، جلدی کرو، کہا یہ قوم جو ہے یہ ہمارے اندر بغاوت پھیلنے لگی ہے تو اس کو جلدی جلدی سے ختم کیا جائے۔ تو در حقیقت امام علی مقام نے تو آخری حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دعوت دیتے رہے اتمام حجت کے لیے کہ پلٹ آئیں پلٹ آئیں جی پلٹ پیر آئیں۔ جی اس شہادت سے سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق جو یہ شہادت اور اس طرح کی دیگر شہادتیں میدان کربلا چومی میں گویم مسلمانم بلرزم کہ کہ دانم دانم مشکلات مشکلات لا لا الہ، حق پر استقامت جو ہے اور باطل سے توحید کا پیغام دینا اس دور میں بھی اس دور میں بھی، جی توحید اور رسالت کا پیغام دینا، اور پھر جو حق ہے اس کے مقابلے میں باطل سے کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا۔ دیکھیں نا انڈیا کے مسلمان جن پہ یہ ظلم ہو رہا ہے ان کا کیا قصور ہے جی؟ بے شک برما میں جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کشمیر والے مسلمانوں پہ کیا، یہ فلسطین کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تقریر کرتے ہوئے بھی اس نے کہا ہے بتوں کی پرستش کی مسلمان بجائے لیڈر نے کہ یا اللہ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم تیرا اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ اس کی بدولت ہم پہ یہ ہو رہا ہے۔ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر آج بھی سرخ رنگ کا علم لگا ہوا ہے، جو اس بات کا اعلان اور اظہار ہے کہ باطل سے ٹکراؤ ہے، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے باطل سے ٹکرانے کا۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ باطل کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور اپنی جو ہے مسلمان جو ہے وہ اپنا ایمان ہندوستان کے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، وہ امتحان ہمارا ہر روز امتحان ہوتا ہے۔ جی ان شہداء سبق جی غازی صاحب دیکھیں قرآن مجید میں 8 محبتیں فطرتی بیان کی گئیں کہ انسان کو فطرتی محبت ہوتی ہے، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، وطن، تجارت، بیوی کے ساتھ۔ وہ 8 محبتوں کے بارے میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں یہ محبتیں رکاوٹ نہ بنے۔ خاندان رسول سے یہ عملی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح ان 8 محبتوں کو قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، شہزادے وطن چھوڑا، مدینہ کے اولاد کو کس طرح قربان کر دیا اللہ کے حکم پر، اللہ کے راستے میں۔ اور پھر حضرت علی اصغر کی جو شہادت ہے یہ اس بات کی بھی بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اقتدار کے لیے کوئی شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، اور نہ وہ جنگ کے لیے آئے تھے، جنگ ان پر مسلط کی گئی۔ تو حضرت علی اصغر کی شہادت کے ایک پیغام ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا ذکر کیا فائدہ دے گا۔ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت فائدہ نہیں دے گی، فرمایا میں جس کی شفاعت کروں گا وہ آگے شفاعت کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی گھبراہٹ بعض کا جو ہارٹ پلپٹیشن اس کے لیے یہ وظیفہ ہے. اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے. جی ناصر. حسین ابن علی کا نور پارا ہے علی اصغر علی کے حسن کا نوری نظارہ ہے علی اصغر گلے نو خیز ہیں سرکار دو عالم کے گلشن کا گلے نو خیز ہیں سرکار دو عالم کے گلشن کا جناب فاطمہ زہرا کا پیارا ہے علی اصغر جناب فاطمہ زہرا کا پیارا ہے علی اصغر ہے خوش ام رباب امی علی اصغر کی آمد پر ہے خوش ام رباب امی علی اصغر کی آمد پر جو آ جا ہوش میں ان کی مہکتا ہے علی اصغر جو آ جا ہوش میں ان کی مہکتا ہے علی اصغر ہے سارے خاندان ہاشمی میں رنگ خوشیوں کے ہے سارے خاندان ہاشمی میں رنگ خوشیوں کے ملا ساجد علی اکبر کو ننھا ہے علی اصغر ملا ساجد علی اکبر
کو ننھا ہے علی اصغر، حسین ابن علی کا نور پارا ہے علی اصغر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔